نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام و حاضر جمع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن علی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ مومن کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو حالت ایمان میں ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بخش دے. اہل سنت و جماعت کا یہ ایک بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وصال کے بعد، یعنی جب ہمارا کوئی مومن بھائی یا والدین میں سے کوئی دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو جائے تو اس کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اور جو ہم پڑھ کر کے انہیں پہنچاتے ہیں اس کا فائدہ بھی اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. اس حوالے سے وہابیہ دیاغنا جو انتشار مچاتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہابی صرف دنیا میں ہی تمہارا دشمن نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی تمہارا دشمن ہے. سنی الحمدللہ دنیا میں بھی تمہیں جوڑتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جوڑتا ہے، اور یہ وہابی چاہتا ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی جڑا رہے کوئی. اس حوالے سے وقت اصل میں آج میرے پاس بہت کم ہے، میں چند حوالے صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا. مسلم شریف کے اندر اور مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ایک صحابی حج کی ادائیگی کے بعد، یعنی حج ادا کیا جا رہا تھا، جب حج کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے تو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بہن نے حج کرنے کی منت مانی تھی اور وہ حج کر نہ سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. اب یہ سوال تھا بارگاہ رسول علیہ السلام میں کہ میری بہن نے حج کرنے کی منت مانی تھی اور وہ حج کر نہ سکی، دنیا سے رخصت ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف جواب نہ دیا بلکہ جواب دینے کا انداز بھی عطا فرمایا ہے. جواب تو اتنا تھا کہ ہاں یا نہ، لیکن ایک ایسی دلیل میرے آقا علیہ السلام نے دی اور وہ دلیل دے کر کے سمجھایا حضور اسلام نے. جب سائل نے پوچھا کہ میری بہن نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی لیکن اس کا کام پورا ہو گیا، اتفاق ایسا کہ وہ حج نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی، تو میں کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان علیہا دین اکنت قاضیا. پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر تمہاری بہن پر دنیا میں کسی بندے کا قرضہ ہوتا، یعنی تمہاری بہن نے کسی سے قرضہ لیا ہوتا
اور تم ادا کرتے تو قرضہ ادا ہوتا یا نہیں ادا ہوتا؟ یقیناً ہر کوئی کہے گا ادا، وہ ابھی بھی کہے گا ادا ہو جائے گا۔ تو آپ نے پہلے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دنیا میں تمہاری بہن نے کسی سے قرضہ لیا ہوتا اور اس کا تم قرضہ ادا کرتے تو ادا ہوتا یا نہیں؟ قال، اس شخص نے کہا نعم، ہاں ادا ہو جاتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے منت مانی تھی اور یہ واجب ہے، فقض دین اللہ فهو احق بالقضاء، تو اللہ کا قرضہ ادا کرو، اللہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر اور کسی کا قرضہ ادا کرو تو ادا ہو جائے، تو یہاں بتانا یہ چاہا کہ قرضہ دینا ضروری ہے، اسی طرح سے اگر منت کوئی مان لے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن تمہاری بہن پورا نہ کر سکی تو اب اس کی طرف سے تم اس قرضے کو ادا کر دو، اور وہ قرضہ کیا ہے؟ اپنی بہن کی طرف سے حج کر لو۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ضروری بہن پر تھا، بھائی پر تو ضروری تھا نہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کی طرف سے حج کر لو گے تو اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اب اگر کسی زندہ کا ثواب بھیجنا مردہ کو نہیں پہنچتا تو میرے آقا علیہ السلام کبھی نہیں فرماتے کہ اس کی طرف سے حج کر لو اور اس کا قرضہ ادا کر دو جو اس پر اللہ کا قرضہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ دیا ہے جو اس صدی کے اندر امام احمد رضا نے دیا ہے کہ مرنے والے کو ہمارے ثواب کو پہنچانا، یہ اس کو پہنچتا بھی ہے اور اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک میں اور پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نزا کے عالم میں تھے، اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جب یہ نزا کے عالم میں تھے یعنی بالکل روح نکلنے والی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ کہا جب میں فوت ہو جاؤں یعنی میرا دنیا سے انتقال ہو جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے، نہ آگ لے کر کے جایا جائے۔ یہ پہلے اکثر ہوتا تھا اس طرح سے، رونا چلانا پیٹنا، یہ سب۔ میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تم مجھے دفن کر چکو یعنی مجھے مٹی کے نیچے ڈال دو۔ اب یہ وہاں بھی آج کہتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے کیا کرتے ہو؟ ہم سلام پڑھتے ہیں تو موت آتی ہے، اذان دیتے ہوئے تو جنازہ نکلتا ہے۔ اب یہاں ذرا حدیث پاک میں سنیں، عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے سے کہا جب تم مجھے دفن کر چکو اور مجھ پر مٹی ڈال لو، پتا چلا مٹی بھی ڈال دی گئی ہے، اب مٹی ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ صحابی رسول اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اگر امام احمد رضا شرک کی تعلیم دے رہے ہیں تو امام احمد رضا شرک کی تعلیم دے تو کیا رسول اللہ کا صحابی بھی شرک کی تعلیم دے سکتا ہے؟ تو امام احمد رضا پہ اگر الزام ہے تو پھر صحابہ پہ بھی الزام لگ جائے گا۔ فرمایا جب تم مٹی ڈال لو پھر اتنی دیر تک میری قبر کے گرد کھڑے رہنا۔ کھڑے رہنا کب تک کھڑے رہنا؟ فرمایا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی بہت مرتے مرتے مان لیتا ہے کہ چلو کھڑے رہو، تو تھوڑی دیر کھڑے رہتے، زیادہ کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اونٹ ذبح کرنے میں، اس کے بعد میں اس کا گوشت تقسیم کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، اور ہم سنی تو اتنا رہتے بھی نہیں ہیں، وہ تھوڑا سا رہتے ہیں تو اس کو برداشت نہیں۔ اونٹ ذبح کرنے میں، اس کا گوشت تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، فرمایا اتنی دیر تک کھڑے رہنا۔ اب کیا اس کا یہ کھڑا رہنا فضول ہے، بیکار ہے؟ فرماتے نہیں، تم کھڑے رہو گے میں تمہاری وجہ سے خوش اور پرسکون ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے عقیدہ دیا تمہارا پڑھنا بھی جائز ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ فضول ہے بلکہ اس کا ثواب اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ مجھے سکون مل جائے اور میں جان لوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے قاصدوں یعنی فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔
یعنی میں جب تک جواب نہ دینے جاؤں اس وقت تک کے کھڑے رہنا. تو اس حدیث پاک سے قبر پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، اذان دینا سب کا ثبوت مل رہا ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر ہے. فرمایا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مل میت فی القبر الا کالغریث المتغوث. فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے قبر میں مدفون کہتے ہیں جس کو دفن کیا گیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں مدفون مردے کی مثال، جو دفن کیا گیا ہے مردہ، اس کی مثال کیسی ہے؟ اب یہاں یہ بات آپ کو بتا دو، یہاں حضور علیہ السلام کے علم غیب کا ہی پتہ چل رہا ہے. تو ہم نہیں بتا سکتے کہ قبر میں مردہ کیسا ہے، لیکن حضور بتا رہے ہیں. اصل میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ وہابی اس کو مانتا کیوں نہیں ہے. مان لے گا تو حضور کا علم غیب بھی ثابت ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات تو اپنی ناپاک عمارت کو بچانے کے لیے آپ کو آپ کے مردوں سے دور کر رہا ہے، تو آپ کے مردوں سے بھی دور کر دیتا ہے اور آپ کا عقیدہ بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام قبر میں دفن کیے ہوئے مردے کی مثال بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو. جو دریا میں ڈوبتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہی حالت قبر میں دفن کیے ہوئے مردے کی ہوتی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو ینتظر دعوتا تلحقہ، اور مدد کے لیے وہ چیخ رہا ہوتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے. کسی مشکل کشا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کسی حاجت روا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ ابھی مولا علی کو مشکل کشا مانتا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں حضور نے مشکل کشا کس کو بتایا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ینتظر دعوتا تلحقہ، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کسی مدد کرنے والے کا. وہ مدد کرنے والا کون ہے؟ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، اور جتنے بھی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے مدد فرماتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مدد کرنے والے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، مشکل کشا کا، حاجت روا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ مشکل کشا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں من ابن او ام او اخ او صدیق، وہ باپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ ماں کا انتظار کرتا ہے، وہ بھائی کا یا کسی دوست کا انتظار کرتا ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرا دوست مجھے کچھ پڑھ کر کے ثواب پہنچائے اور میں اس مشکل سے نکل جاؤں. وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں حاجت روا تو باپ بھی بن رہا ہے، یہاں مشکل کشا تو ماں بھی بن رہی ہے. اگر تمہارا باپ اور ماں مشکل کشا بن سکتے ہیں تو پھر مولا علی کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اگر تمہارے ماں باپ، اور یہاں حدیث پاک میں لفظ آیا الا کالغریق المتغوث، لیکن عربی ادب سے واقفیت ہو کر نہ پتہ چلے گا، اسی سے تو ہوش بنتا ہے. اگر تمہارا باپ غوث بن سکتا ہے تو پھر میرا عبدالقادر جیلانی کو اس کے لیے بن سکتا ہے. لہذا میرے آقا علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں کہ وہ مردہ کسی مشکل کشا کا انتظار کرتا ہے. اور پھر مشکل کشا بھی کون؟ رسول اللہ. وہاں بھی کہیں یہ نہ کہتے وہ مردہ اللہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے مشکل کشا کا نام بھی بتا دیا. وہ مشکل کشا ہے کون؟ وہ باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے یا دوست ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو وصال ثواب کیا کرو. یہ وہاں بھی تمہیں مردوں سے دور کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ سنی نہ زندگی میں تمہارا رشتہ خراب کرتا ہے، نہ مرنے کے بعد خراب کرتا ہے، ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم تو توڑنے کی کوشش کر، ہم ہی ہیں جو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ایسا جوڑتے ہیں کہ زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی جوڑ دیتے ہیں اس کو. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم الگ کر رہے ہو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، تحفہ کرتا ہے، مغفرت کا تحفہ، اس کو ثواب کا تحفہ بھیجتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب ہوتا ہے. ساری چیزوں سے محبوب ہوتا ہے. اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے
قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ پہاڑ کتنے زیادہ ہیں دنیا کے اندر، حضور نے فرمایا پہاڑوں سے مثال دی جا سکتی ہے، اللہ انہیں اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اپنے مردوں کو اصالِ ثواب کیا ہمارے اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اصل میں آج انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور میں نے کہا تھا کہ پہلا جمعہ میرا عقیدہ اہل سنت اور نظریہ اہل سنت پر ہی رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے آخری پیش کر دیتا ہوں، اور یہ حدیث پاک آج ہمارے درمیان سے ختم ہو چکی ہے۔ یہ آخری حدیث پاک میرے آقا اسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تمہارے بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر مٹی ڈال لے اس کی قبر پر، فَصَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، تو وہ کیا کرے اس کی قبر پر مٹی ڈال لے۔ مٹی ڈالنے کے بعد بھاگیے فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، حضور نے فرمایا اس کے قبر کے سرانے کھڑا رہے، وہ کھڑا رہے، ثُمَّ يَقُولُ کہے یا فلاں بن فلانا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے، جیسے کہ مرنے والا زید ہے، اس کی ماں کا نام ہندہ ہے، تو یا زید ابن ہندہ، اے ہندہ کے بیٹے زید، اس طرح کہہ کر کے یا کہہ کر کے حضور نے فرمایا حدیث پاک یا غوث کہتے تو موت آ جاتی ہے۔ یا کیوں کہہ دیا؟ یہاں حضور ہمارے مردے کو یا کہنے کو کہہ رہے ہیں۔ میرا آقا فرماتے اس کو کہو یا فلاں بن فلانا، اے فلاں اے زید ہندہ کے بیٹے، یا زید ابن ہندہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، وہ سنے گا تمہاری اس آواز کو لیکن جواب نہیں دے گا۔ اگر وہ سن سکتا ہے تو مدینے والے کیوں نہیں سن سکتے؟ اگر وہ سن سکتا ہے تو پھر اجمیر میں لیٹے ہوئے خواجہ کیوں نہیں سن سکتے؟ فرمایا اس کو پکارو یا زید ابن ہندہ، اے ہندہ کے بیٹے زید۔ میرے آقا فرماتے سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ کہتے دوبارہ پکارو یا زید ابن ہندہ، اے ہندہ کے بیٹے زید۔ میرے آقا فرماتے جب دوبارہ پکارو گے نا فَإِنَّهُ يَسْتَقِي قَائِدًا، اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے پھر تیسری مرتبہ کہو یا زید ابن ہندہ، اے ہندہ کے بیٹے زید۔ پہلی مرتبہ پکارو گے سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، دوسری مرتبہ پکارو گے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، تیسری مرتبہ پکارو گے یا فلاں اے ہندہ کے بیٹے زید، تو وہ تیسری مرتبہ جب تم پکارو گے نا تو وہ کہے گا اللہ تم پر رحم کرے، ہماری رہنمائی کرو۔ لیکن تم سنو گے نہیں، حضور فرماتے سنو گے نہیں، اب تم کو کرنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے کہو، مردے سے کہو، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے کہو، کیا کہو؟ یاد کر اس کو، مردے کو یاد کراؤ، وہ سن رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ تمہیں آواز آ رہی، وہ کہے گا ہمیں تو آواز نہیں آتی ہے، ہم نے کہا ہم اپنے سننے پہ یقین کہاں رکھتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے فرمانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سنتا ہے، ہم نے مان لیا، ہم سنے چاہے نہ سنے۔ فرمایا تیسری مرتبہ وہ اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا اور تم سے کہے گا کہ مجھے رہنمائی کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب رہنمائی کرنا، کیا رہنمائی کرنا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یاد کر تو دنیا سے گیا تھا اللہ کو ایک مانتے ہوئے اور محمد رسول اللہ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہوئے۔ یاد کر اس بات کو، اور تو اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تیرا رب ہے، اور اس بات پر بھی راضی تھا انک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن اماما۔ وہ فرمائے گا، وہ کہے گا جو قبر پر مردہ ہے، جو کھڑا ہے زندہ، میرے آقا فرماتے ہیں تو کہے کہ تو اللہ کے ایک ہونے پہ راضی تھا، رسول اللہ کے نبی ہونے پہ راضی تھا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی تھا، قرآن تیرا امام ہے اس بات پر راضی تھا، اس سے یہ چار باتیں کہے۔ حضور فرماتے جب وہ کہے گا، وہ مردہ کہے گا اللہ ربی محمد النبی محمد النبی، اللہ میرا رب ہے، وہ کہتا رہے گا اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہم منکر نکیر آئیں گے تو منکر نکیر آ کر کے دیکھیں گے یہاں تو آ کے اٹھانا تھا، یہ پہلے سے اٹھ کے بیٹھا ہوا، یہاں تو محفل سجی ہوئی ہے، یہاں تو محفل سجی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یاخذ کل واحد منہما بید صاحبہ، وہ جو دونوں فرشتے آئیں گے، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا یہاں سے چلو، اس کو تو بٹھانا تھا، یہ پہلے سے بیٹھا ہوا، یہاں سے چلو، اس کو تو بٹھانا تھا، پہلے سے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر فرشتے کہیں گے مولا ہم اس کا کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دیجیے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ ہمارے نظریے کے اندر شامل ہے۔
میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے یہ نہیں پوچھا رسول اللہ یہاں کہاں جائے گا، جیسے وہاں بھی انتشار کر رہا ہے، وہاں تو ہمارے مردے انتظار کرتے ہیں، یہ وہاں بھی انتشار کرتا ہے، یہاں نہیں کہا صحابہ نے، یہاں کہا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر امی کا نام نہ پتا ہو تو کس کی ماں کا نام لیا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا چھوٹی امی کا نہیں تو بڑی امی کا تو پتا ہے، حضرت حوا کا معلوم ہے نا، یہاں زید ابن حوا کہہ دیا جاتا ہے حوا کے بیٹے سے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تب بھی وہ اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ گویا ماں میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ ماں کا نام لو تو مردہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جب ماں میں اتنا پاور ہے تو رسول اللہ میں کتنا پاور ہوگا، اس لیے کہ ماں کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ رسول اللہ کے در سے حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقیدہ اہل سنت اور نظریہ اہل سنت پر قائم رکھیں، اور آپ تمامی ادارات سے گزارش ہے کہ اجتماعات کے اندر ابھی اجتماع چل رہا ہے تحریک سنت اسلامی کا، عالمی تحریک کا 31واں سالانہ، آج خواتین کا ہے۔